دربار میں یکم سفر پہلی پیشی تھی نا علی کی بیٹیوں کی، تو پہلی پیشی تھی علی کی بیٹیاں جب بازار میں سے ہو کے دربار میں گئی تھی نا، دربار شام میں، ماتری بیٹھے ہیں، سطر مشکل ہے لیکن جملہ معاف کر دینا، دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی تھی قرآن کی آیتیں۔ میں بڑا ادب کے ساتھ جملہ سنا دیتا ہوں، جو رسی یاسین کے گلے میں تھی وہی کوثر کے گلے میں تھی۔ یاسین اپنی کمر سیدھی کرتی، کوثر کے تلوے زمین سے اٹھ جاتے۔ اب صدا سے معافی مانگ کے میں جملہ سنانے لگا ہوں، جس کی ہائے نکلے وہ ہائے کہنا، جس کا آنسو نکلے وہ آنسو نکالنا۔ یہ ملعون شراب پی کے جب تھک گیا، اس نے ادھر دیوار کی طرف دیکھا، ادھر نیزے پہ سر تھے، ادھر علی کی بیٹیاں تھی۔ یہ ملعون دیکھا تھا ان میں سے علی کی زینب کون ہے؟ میں نے جملہ پڑھ دیا، تو نے سن لیا، کوئی عباس کے سر سے پوچھے، کوئی حسین کے سر سے پوچھے۔ دربار شام میں زلزلہ آ گیا جب اس نے کہا کہ ان میں سے علی کی بیٹی کون ہے جو پورے دربار کے رستے میں میری حکومت کے خلاف خطبے دیتی آئی ہے۔ ایک سپاہی نے کہا وہ جو سب سے آگے سفید سر والی ضعیفہ کھڑی ہے نا، اس ضعیفہ کی کمر کے پیچھے کھڑی علی کی بیٹی۔ اس نے کہا یہ سفید سر والی ضعیفہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ ان کی کنیز ہے۔ اس نے کہا کنیز پیچھے کھڑی ہوتی ہے، یہ آگے کیوں کھڑی ہے؟ اس نے کہا یہ پورے رستے آگے آگے چلتی آئی ہے، ہم نے اسے بڑا مارا ہے، اس نے علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑا، یہ مصطفیٰ کی بیٹیوں کے آگے سے نہیں ہل رہی۔ اس نے کہا اتنی وفا ہے تو میں ابھی دیکھتا ہوں، میرے سامنے اس کنیز کو پیچھے سے ہٹاؤ۔ ایک سپاہی ہاتھ میں لوہے کا کوئی سامان لے کے چلا، اس نے جا کے فضہ کے سر پہ لوہے کا سامان رکھا، فضہ کے چاندی جیسے بال یقین کی طرح سرخ ہوئے، فضہ کے سر پہ لہو کی لکیر آئی۔ علی کی بیٹی نے فضہ کا پھٹا ہوا سر دیکھا، بی بی نے فضہ کی کمر پہ سر مارا، رو کے کہتی اماں پردہ چھوڑ دے، اماں پردہ چھوڑ دے، رو کے کہتی یا ماں نہ کہے یا پردہ چھوڑنے کو نہ کہے، مجھے بتا آج فاطمہ ہوتی تو کیا بیٹی کا پردہ چھوڑ کے چلی جاتی؟ اتنا جملہ کہنے کے بعد فضہ کے چہرے پہ لہو تھا، فضہ نے ایک دفعہ دربار میں دائیں دیکھا، ایک دفعہ بائیں دیکھا، رو کے کہتی من عین هذا دربار ہے میرا حبش، اس دربار میں کوئی حبش کا رہنے والا بیٹھا ہے۔ اتنا کہنے کا بوڑھا حبشی کمر پہ ہاتھ لگے اٹھا، اسے کہا اے قیدن تو نے بڑے دربار میں صرف حبش والوں کو کیوں بلایا ہے؟ دیکھنی کون ہے تمہارے ملک کا بادشاہ؟ کہنے کا مر گیا، ایک اس کی بیٹی تھی مدینے والے سیدوں کی نوکری کے لیے چلی گئی ہے۔ فضا نے کہا اس دربار میں وہ میمونہ آئے تو پہچان لے گا۔ بوڑھے حبشی نے تلوار نیام سے نکالی، کہتا قیدن نہ ہوتی میں سرتم سے جدا کرتا، تجھے نہیں پتا لوگ شراب پی رہے ہیں اور تو نے ہماری شہزادی کا نام لے لیا۔ ماتم کرو جو رونے کے لیے آئے، لوگ شراب پی رہے اور تو نے ہماری شہزادی کا نام لے لیا ہے۔ فضہ دے کر پہچان میں میمونہ ہوں۔ بوڑھے حبشی نے اپنی آنکھوں کو یوں کھولا، کھول کر اب تو میمونہ ہے؟ کہ نہیں ہاں میں میمونہ ہوں۔ اپنا چہرہ پیچھے کر نہ چھوڑتی سیدوں کی نوکری، نہ آتی شرابی کے دربار میں، وہاں جو عباس کے پہرے میں رہ رہی تھی، رو کے کہتی پردہ کر اکیلی نہیں آئی، میرے پیچھے علی کی بیٹیاں کھڑی ہے۔ اتنا کہنا تھا، بوڑھے حبشی نے ہاتھ کا اشارہ کیا، 70 حبشیوں نے تلواریں نیام سے نکالی، انہوں نے یزید کے تخت کو گھیرے میں لیا، لے کر اترو ملاؤں تخت سے نیچے، تو نے ہر کسی کی بیٹی کو علی کی بیٹی کی طرح لاوارث سمجھا ہوا ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، زینب کڑیوں میں تڑپ گئی، رو کے کہتی ہے حسین فضہ کے وارث آ گئے۔ تیری بہن کا کوئی وارث نہیں۔ شہادت کے 2 جملے پڑھنے دینا، جو رو سکے ہو شہزادی تیرے آنسو قبول کر، جو نہیں رو سکا تمہارے 2 آنسوؤں کے لیے اگلے جملے پڑھتا ہوں۔ شرائی صاحب ممبر سے ذاکرین پڑھ دیتے ہیں، بیٹے شکار کے لیے آئے تھے، شکار کے لیے نہیں، ماں ڈھونڈنے آئے تھے، جن کی ماں جنگلوں میں ہوں وہ بچے شکار نہیں کرتے۔ فضہ کے 4 بیٹے مدینے گئے مولا سجاد کے پاس، مولا کربلا ہو چکی، قیدیں آزاد ہو گئی، ہم اپنی ماں کو لینے آئے ہیں۔ جناب سید الساجدین کی آواز ہے تمہاری ماں مدینے میں نہیں، شام میری پھپھی کی قبر پہ بیٹھی۔ انہوں نے مولا سجاد سے کہا اگر ہم شام سفر کریں، ہماری ماں کہے کہ مجھے امام کا حکم نہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ ہمیں لکھ کے دے دیں، ہم اپنی ماں کو شام سے لے جائیں۔ مولا سجاد کی آواز آئی تمہاری ماں لکھے کی محتاج نہیں،
वो मुझसे सवाल करेगी, मैं जवाब दूंगा। जाओ फिजा जाती है, ले जाओ। चारों बेटे शाम के जंगलों में मां को ढूंढ रहे थे। जब नजर पड़ी, ज़ईफ़ा हो गई थी, आंखों की बिनाई गई थी, कब्र ज़ैनब पे बैठी थी। बेटों ने मां पहचानी, चारों घोड़े से उतरे। बड़ा बेटा आगे कहता, मां मैं तेरा बेटा ही आया। यूं बेटे का चेहरा देखा, मुद्दत के बाद मां बेटों से मिले तो बेचैन होती है। कमर भाई यूं बेटे का चेहरा देख के कहती, मुझे मां ना कहे, मुझे सज्जाद मां कहता है। छोटे बेटे की आवाज, अम्मा मेरा सलाम रोक अली, चले जाओ, बार बार मां ना कहो, कहीं ज़ैनब कमर से ना उठाए कि मेरा सज्जाद आ गया है, मेरा बाकर आ गया। बेटों की आवाज, अम्मा हम तुम्हें लेने के लिए आए। रोगी कहती, क्यों लेने आए? कहते, अम्मा हमें हबश के लोग ताने देते हैं कि तुम्हारी माँ को शाम वालों ने मारा है। रोगी कहती, इतनी गैरत थी तो करबला में आ जाते, 70 कदम पे हुसैन सिवा होता रहा। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। बेटे देखे कहते, हमने मौला सज्जाद से इजाजत ली है। सज्जाद की इजाजत का नाम माना सहम गई फिजा। करीम बाप का बेटा है, कहीं हुक्म न कर दे। फिजा ने कब्र ज़ैनब को यूं सीने से लगाया। रोग कहती, सारी जिंदगी नौकरी का कुछ नहीं मांगा, आखिरी बार मांग रही मेरी सांसें वापस ले ले, मैं तेरी कब्र से उठ के नहीं जाना चाहती। फिजा ने चीखे मारते हुए जुमला कहा, या बड़े बेटे की आवाज़ छोड़ दो, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जंगल में मर गई हमारी माँ। बेटों ने माँ का जनाजा उठाया। सैयदुल साजिदीन बाइजाज़ इमामत आए। इधर तेरे मौला को जहर मिली हुई थी, मौला का हुक्म आया, फिजा अगर बेटे लेके जाना चाहते अपने वतन वापस चली जा। कब्र ज़ैनब से आवाज आई, फिजा वापस चली जा। इधर ज़ैनब का हुक्म आ गया, इधर हुसैन का हुक्म आ गया, उधर सज्जाद का हुक्म आ गया। बाकर ने इजाज़ इमामत से जनाजा पढ़ा दिया। फिजा के बेटों ने मां का जनाजा उठाया। जनाजा उठा के कब्रिस्तान मुसाफरा से गुजर रहे थे, एक छोटी सी कब्र के करीब से फिजा का जनाजा निकला। या एक बदे हुए हाथ कब्र से बाहर आया। रोक कहती, अम्मा मुझे छोड़ के ना जाना, अम्मा मुझे शिमर से डर लगता है, अम्मा मैं शाम गरीबा की सहमी हुई हूँ। फिजा की आवाज आई, उतारो मेरा जनाजा, मुझे सकीना के कदमों में दफना दो, और मैं हुसैन की बेबी को छोड़ के नहीं।